بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ جواب: حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد اور اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نسب کیا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو طالب ابن عبد المطلب کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ سوال: اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار کیا تھا؟ جواب: وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک تھے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ابتدائی زندگی میں کون سے قابل ذکر واقعات پیش آئے؟ جواب: وہ پہلا مرد تھا جس نے کم عمری میں اسلام قبول کیا اور مکہ میں مسلمانوں پر ابتدائی ظلم و ستم کے دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بستر کے واقعے کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا تاکہ آپ کو ان قریش سے بچایا جا سکے جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ سوال: جنگ بدر کیا ہے اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کردار ادا کیا؟ جواب: جنگ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قریش کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جنگ لڑی۔ سوال: جنگ احد کیا ہے اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس طرح حصہ ڈالا؟ جواب: جنگ احد ایک اہم جنگ تھی جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زخمی ہونے کے باوجود بے پناہ بہادری کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: ان کی شادی ایک مبارک اتحاد کی علامت ہے اور اسلام میں محبت، احترام اور تقوی کے نمونے کے طور پر اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دوسرے خلفاء سے کیا تعلق تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کی جانشینی کی اور ان کی خلافت کے دوران مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں پہلا فتنہ خانہ جنگی شروع ہوا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چند مشہور اقوال جو ہنج بلاغہ میں درج ہیں وہ کون سے ہیں؟ جواب: علم روح کو زندہ کرتا ہے، تمہارا علاج تمہارے اندر ہے لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں۔ جس کے 1000 دوست ہوں اس کا کوئی دوست نہیں بچا اور جس کا ایک دشمن ہے وہ ہر جگہ ملے گا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران حکومت کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام میں اچھی حکمرانی کے اصول قائم کرتے ہوئے سب کے لیے انصاف اور فلاح و بہبود پر زور دیا۔ سوال: سماجی انصاف اور مساوات کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قانون کے سامنے تمام افراد کی برابری اور سماجی حیثیت سے قطع نظر منصفانہ سلوک کی اہمیت پر زور دیا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کون سی قابل ذکر لڑائیوں میں حصہ لیا؟ جواب: بدر اور احد کے علاوہ جنگ خیبر اور فتح مکہ میں بھی اس نے اہم کردار ادا کیا۔ سوال: اسلامی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت اور علم کی کیا اہمیت ہے؟
جواب: وہ اسلام، فقہ اور روحانیت کے بارے میں اپنی گہری تفہیم کے لیے جانا جاتا تھا جو اس کی متعدد تعلیمات سے ظاہر ہوتا ہے۔ سوال: شیعہ اسلام میں ولایت کا کیا تصور ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میں کس طرح مرکزی حیثیت رکھتے ہیں؟ جواب: ولایت سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روحانی اتھارٹی ہے جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامزد کیا ہے، جو شیعہ اسلام کا ایک مرکزی اصول ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی تالیف اور حفاظت میں کس طرح حصہ ڈالا؟ جواب: آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآنی آیات کو مرتب کرنے اور محفوظ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سوال: اسلامی روایات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چند فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ جواب: جرأت، حکمت، تقویٰ، عدل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غیر متزلزل وفاداری۔ سوال: اسلام سے وفاداری اور عقیدت کے حوالے سے مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کے ذریعے وفاداری اور عقیدت کی مثال دی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلامی فقہ میں کس طرح حصہ ڈالا؟ جواب: انہوں نے اپنے احکام اور قرآنی اصولوں پر مبنی اسلامی قانون کی تشریحات کے ذریعے اسلامی فقہ میں نمایاں خدمات انجام دی۔ سوال: معاہدہ حدیبیہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا کردار تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کاتبوں میں سے تھے جنہوں نے معاہدہ لکھا جو مسلمانوں کے لیے ایک اہم سفارتی کامیابی ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں واقعہ مباہلہ کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: مباہلہ کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے ساتھ قریبی تعلق کو وضع کرتا ہے، ان کے روحانی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلامی علم اور روحانیت کی توسیع میں کس طرح حصہ ڈالا؟ جواب: انہوں نے اسلامی تعلیمات کو پھیلانے اور مسلمانوں کو روحانی، روشن خیالی اور اخلاقی فضیلت کی طرف رہنمائی کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سوال: اسلام میں علم اور تعلیم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا موقف تھا؟ جواب: انہوں نے علم اور تعلیم کے حصول کی اہمیت پر زور دیا تاکہ ایمان کو مضبوط کیا جا سکے اور ذاتی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عاجزی اور سادگی کی چند مثالیں کیا ہیں؟ جواب: انہوں نے ایک معمولی زندگی گزاری، دنیاوی دولت اور آسائشوں پر عاجزی اور سادگی کو ترجیح دی۔ سوال: اسلامی روحانیت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنت کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: اس کا سنتی طرز زندگی روحانی پاکیزگی اور مادی املاک سے لاتعلقی کے لیے گہری وابستگی کی عکاسی کرتا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کو کیسے برقرار رکھا؟ جواب: انہوں نے خواتین کے حقوق کے تحفظ اور اقلیتوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کو یقینی بنایا، اسلامی طرز حکمرانی میں انصاف اور مساوات کی مثال قائم کی۔ سوال: اسلامی لٹریچر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چند فضائل کیا ہیں؟ جواب: صبر، سخاوت، عفو، درگزر اور ایمان میں ثابت قدمی۔ سوال: جنگ خندق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا کردار تھا؟ جواب: اس نے اتحادیوں کے خلاف جنگ خندق کے دوران مدینہ کے اسٹریٹجک دفاع میں اہم کردار ادا کیا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امت مسلمہ کی روحانی اور اخلاقی ترقی میں کس طرح کردار ادا کیا؟
جواب: اس نے مثال کے طور پر رہنمائی کی، دوسروں کے ساتھ اپنی بات چیت میں راست بازی، تقوی اور ہمدردی کے اصولوں کو مجسم کیا۔ سوال: اسلامی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرز قیادت کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: ان کی قیادت میں انصاف، مشاورت، شورا اور کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے ذمہ داری کا گہرا احساس تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کو کیسے فروغ دیا؟ جواب: انہوں نے اتحاد اور مفاہمت کی اہمیت پر زور دیا، تنازعات کو پرامن طریقوں اور باہمی افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کی۔ سوال: غزوہ تبوک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا کردار تھا؟ جواب: اس نے تبوک کی مہم کے دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور غیر متزلزل وفاداری اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ سوال: جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری اور شجاعت کی چند مثالیں کیا ہیں؟ جواب: بدر، احد اور خیبر جیسی جنگوں میں ان کی بہادری نے انہیں اسد اللہ کا شیر کا خطاب دیا۔ سوال: نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روحانی تعلیمات اور خطبات کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: نہج البلاغہ میں ان کے خطبات اور تعلیمات اسلامی اخلاقیات اور روحانیت کے بارے میں گہری بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں غریبوں اور مسکینوں کی فلاح و بہبود میں کس طرح حصہ ڈالا؟ جواب: انہوں نے سماجی بہبود کے پروگرام قائم کیے اور معاشرے میں غریب اور پسماندہ لوگوں کے حقوق کی حمایت کی۔ سوال: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح یروشلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا کردار تھا؟ جواب: اس نے یروشلم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا، اپنی حکمت عملی اور فوجی قیادت کا مظاہرہ کیا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک عدل کا تصور کیا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلامی طرز حکمرانی اور شخصی طرز عمل کی بنیاد کے طور پر انصاف کی اہمیت پر زور دیا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حدیثی ادب کے تحفظ اور نشر و اشاعت میں کیا کردار ادا کیا؟ جواب: اس نے احادیث کا ایک وسیع ذخیرہ اکٹھا کیا اور منتقل کیا، جس سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور طریقوں کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا۔ سوال: اسلام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تقوی اور عبادت کے لیے لگن کی کچھ مثالیں کیا ہیں؟ جواب: اس نے اپنے آپ کو عبادت، نماز اور روحانی غور و فکر کے لیے وقف کر کے مسلمانوں کے لیے عقیدت کی ایک مثال قائم کی۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔